السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر کوئز پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ دو پارٹیسپینٹ ہوں گے اور دونوں پارٹیسپینٹ سے ہم 6 سوالات کریں گے۔ پہلے پارٹیسپینٹ رضا حسن اتاری ہوں گے اور دوسرے پارٹیسپینٹ قاسم اتاری ہوں گے۔ رضا حسن اتاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس میری رائٹ سائڈ پہ تشریف لے آئے۔ یہ ہیں رضا حسن اتاری۔ دوسرے پارٹیسپینٹ قاسم اتاری کو دعوت دیتا ہوں وہ بھی میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ ہیں ہمارے قاسم اتاری۔ آئیے ناظرین کرام اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال رضا حسن اتاری سے بتائیے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ جی ہاں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ قاسم اتاری سے پہلا سوال ہے، بتائیے قربانی کرنے کی کوئی فضیلت بتائیے۔ حدیث پاک میں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے برابر ایک نیکی ملتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال رضا حسن اتاری سے بتائیے، قربانی کے لیے بکرا، بکری، دمبا، دمبی کی عمر کم از کم کتنی ہونا ضروری ہے؟ 1 سال ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، قربانی کے لیے بکرا، بکری، دمبا، دمبی کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال قاسم اتاری سے بتائیے، قربانی کے لیے گائے، بیل، بھینس، بچڑا، بچیا ان کی عمر کم از کم کتنا ہونا ضروری ہے؟ قربانی کے لیے ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، قربانی کے لیے گائے، بیل، بھینس، بچڑا، بچیا اگر ان کی قربانی کریں تو کم از کم ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال رضا حسن اتاری سے بتائیے، قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کم از کم کتنی ہونا ضروری ہے؟ 5 سال ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، اونٹ کی قربانی کے لیے کم از کم اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال قاسم اتاری سے بتائیے، گائے، بیل، بھینس، بچڑا، بچیا یا اونٹ میں کتنے افراد کی قربانی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ 7 افراد کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، گائے، بیل، بھینس، بچڑا، بچیا یا اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال رضا حسن اتاری سے بتائیے، کیا ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قربانی میں کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ایک بکرے کو صرف ایک فرد ہی قربانی کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک بکرے کی قربانی صرف ایک فرد ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے، پورے گھر کی طرف سے نہیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال قاسم اتاری سے بتائیے، کیا ہرن کی قربانی ہو جائے گی؟ ہرن حلال ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہرن ایک حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال رضا حسن اتاری سے بتائیے، اوجڑی کھانا کیسا؟ اوجڑی کھانا ناجائز و گناہ ہے، اس لیے اوجڑی کھانا نہیں چاہیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے، اس لیے اوجڑی نہیں کھانی چاہیے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال قاسم اتاری سے بتائیے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 18 ذوالحج کو۔ جی ہاں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذوالحج کو شہید ہوئے۔ ان کا جواب درست ہے۔ رضا حسن اتاری سے لاسٹ کویشچن ہے، بتائیے ذو النورین کن کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جی ہاں، ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ قاسم اتاری سے لاسٹ کویشچن ہے، بتائیے اونٹ کو ذبح کرنا سنت ہے یا نحر کرنا سنت ہے؟ اونٹ کو نحر کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جی ہاں، اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ دونوں پارٹیسپینٹ سے ہم نے 6 سوالات کیے اور دونوں ہی پارٹیسپینٹ نے ماشاءاللہ 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ الکریم دونوں پارٹیسپینٹ کو ہم تحفہ پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اپنے پارٹیسپینٹ کو تحفہ دینے سے پہلے آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ آج آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں، کتنی شہزادیاں
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई? इसका जवाब आपने कमेंट करके हमको बताना है। नाज़रीन किराम, आपसे अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्बानी के दिनों में बहुत सारे मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपने कुर्बानी के जानवर की खाल दावत इस्लामी को दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया भर में दीनी, फलाही, इस्लाही, भलाई और खैर ख्वाही के काम कर रही है। अपने कुर्बानी के जानवर की खाल ज़रूर दावत इस्लामी को दीजिए। अब आइए अपने पार्टिसिपेंट को हम रिसाला तोहफे में पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, ये है अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का रिसाला वुज़ू के बारे में सवाल जवाब। ये इंशाअल्लाह करीम रज़ा हसन अत्तारी को तोहफे में पेश करेंगे। इनको दावत देता हूँ मेरे पास तशरीफ लाएं। नाज़रीन किराम, ये है दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना का रिसाला इरशादात जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह। ये इंशाअल्लाह करीम हम कासिम अत्तारी को तोहफे में पेश करेंगे। इनको दावत देता हूँ मेरे पास तशरीफ लाएं। तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का क्विज प्रोग्राम। हमारे चैनल हाफिज फरहाद अत्तारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, टिकटॉक पे फॉलो लाइक कर लीजिए। तो नाज़रीन किराम, अगर आप हमारे व्हाट्सएप के इस्लामी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इंशाअल्लाह करीम आपको इस्लामिक ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।